میں تیرا ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ حیدر صاحب اپنی بیوی کی بات مان کر بہت بری طرح پھنستے ہیں. بیچارے شادی کے بعد یہ پلاٹ کی فائل پکڑا سکتے تھے، لیکن شمیم بیگم کو بہت شوق تھا دکھاوا کرنے کا، اسی لیے ضد کرتی ہیں کہ سب کے سامنے یہ فائل پکڑائیں حسن کو. اور جب فراز آ کر تماشا لگاتا ہے کسی کی نہیں سنتا اور آخر میں مہرو کو اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرتا ہے. مہرو اپنے بھائی کی شادی چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے، اور اس بات پر وہ مہرو کو ہی چھوڑ کر چلا جاتا ہے کہ تم پھر رہو اپنے بھائی اور اس چھوڑی ہوئی بہن کے ساتھ. ان کے جانے کے بعد نفیسہ بیگم بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کرتی ہیں، وہیں صوفے پر بیٹھ جاتی ہیں. انہیں پانی پلایا جاتا ہے تو وہ روتے ہوئے شمیم سے کہتی ہیں جب میں نے اپنی ڈیمانڈ واپس لے لی تھی تو کیا ضرورت تھی یہ دکھاوا کرنے کی. ایسے میں شمیم کے پاس کوئی جواب نہیں. ہم تو آپ کی ریت رواج کو فالو کر رہے تھے. حیدر صاحب اس وقت شدید غصے میں اور گھر جا کر اپنی بیوی کی کلاس اچھے سے لیں گے. فی الحال تو اپنی بیٹی کی شادی پر ہونے والے اس تماشے پر پریشان ہے. نفیسہ بیگم الگ سر پکڑ کر بیٹھی ہیں. حسن کو سمجھ نہیں آ رہی، نکاح سے پہلے اس کی خوشیاں برباد ہو رہی ہیں، اور ایسے میں تابی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چیختی ہے چچی آپ نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے، ہمیں نیچا دکھانے کے لیے. آپ کی وجہ سے مہرو کا گھر برباد ہوا تو بسے گا آپ کی بیٹی کا گھر بھی نہیں. ان کی باتیں سن کر حسن چیخ پڑتا ہے بس کر دیں آپ. ادھر مہرو اپنی دونوں بہنوں کے ساتھ سر پکڑ کر بیٹھی اور وہیں حسن پریشان کشمالہ سٹیج پر بیٹھی ہے. بس نہیں چل رہا کہ رو پڑے. ایسے میں مہرو ہی آگے ہوتی ہے اور حسن بھائی کو سٹیج کی طرف لے کر جاتی ہے کہ آپ لوگ نکاح شروع کروائیں، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے. وہ اپنی ماں کو بھی سیدھا کرتی ہے کہ حسن بھائی کی شادی ہے، ختم کریں اس ٹاپک کو یہیں پر. فراز نے جو کرنا تھا کر لیا. جس کے بعد بڑی ٹف سچویشن میں حسن اور کشمالہ کا نکاح ہوتا ہے. دونوں کے چہرے پر ایک رتی برابر بھی خوشی نہیں. جتنا تماشا لگا ہے اس کے بعد حسن تو سر پکڑ کر بیٹھا ہے، کشمالہ الگ پریشان. بہرحال اللہ اللہ کر کے تابی کی حاسد نظروں کے بعد ان دونوں کا نکاح ہوتا ہے اور کشمالہ رخصت ہو کر حسن کے پورشن میں آ جاتی ہے. اس کے کمرے میں بیٹھی ہے، ساری باتیں بھلا کر اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنا چاہتی ہے. چہرے پر خوشی لے کر آتی ہے تاکہ حسن کو محسوس نہ ہو سکے. اور وہیں گھر میں ایک صفے ماتم بچھا ہوا ہے. نفیسہ بیگم نے رونا ڈال رکھا ہے. حسن کی چھوٹی بہن اپنی امی سے کہتی ہے آ کر کہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، رسمیں کون کرے گا، کشمالہ کیا سوچے گی، ہم نے کیسا استقبال کیا نئی دلہن کا. جس پر نفیسہ بیگم چلاتی ہے کہ میری بیٹی کا گھر اجڑ گیا، اس محترمہ کو رسموں کی پڑی ہے. تابی اپنی چھوٹی بہن کو کمرے سے باہر نکالتی اور دروازہ بند کر دیتی ہے کیونکہ وہ خود بھی یہی چاہتی تھی کشمالہ کا اس گھر میں کوئی استقبال نہ ہو، اور اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی. وہ اپنی ماں کو پٹی پڑھاتی ہے کہ اس کشمالہ کے سبز قدم اس گھر میں پڑے مہرو کا گھر اجڑ گیا اور وہ اتنے آرام سے خوشیاں منا رہی ہے. وہ جان بوجھ کر اپنی ماں سے بیماری کا ڈرامہ کرواتی ہے اور اس کے بعد حسن کو آوازیں دی جاتی ہیں جو تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے کمرے میں گیا تھا. ان دونوں کے درمیان تو ابھی گفتگو کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا کہ گھر میں چیخو پکار شروع ہو جاتی ہے. حسن بھاگتا ہوا کمرے سے نکلتا ہے اور کشمالہ حیران پریشان. حسن فوراً اپنی ماں کے کمرے میں جاتا ہے جب تابی ہنگامہ کرتی ہے کہ امی کا بی پی شوٹ کر گیا، فوراً ڈاکٹر کو فون کرو. حسن پریشان. مہرو اس سچویشن پر گھبرا جاتی ہے، اس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. ایسے میں حسن اپنی ماں کو تسلی دے رہا ہے کہ آج جو کچھ فراز نے کیا اس سے اس کی عزت دو کوڑے کی ہوئی ہے، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن ماں پٹ رہی ہے کہ میری مہرو تو گھر آ کر بیٹھ گئی نا، جس طرح سب مہمانوں کے سامنے مہرو کو چھوڑ کر گیا ہے، کیا لے کر جائے گا واپس اسے. حسن ان مسئلوں میں الجھا بھول ہی چکا کہ آج اس کی شادی ہے، اس کی زندگی کا اتنا بڑا دن ہے. وہ اپنی ماں اور بہنوں کو تسلیاں دے رہا ہے اور وہیں فراز بہت خوش. آج جو تماشا اس نے حسن کی شادی پر لگایا اس کا بدلہ پورا ہو گیا. اس کی ماں اسے کہتی ہیں مہرو کو چھوڑ کر آنے کی کیا ضرورت تھی، پلاٹ والی پوری بات بھی تجھے پتا نہیں تھی، فضول میں اپنا بھی تماشا لگایا تو نے. اس پر فراز ہنستا ہے کہ تماشا تو ان کا لگا ہے، میں نے کہا تھا نا کہ میں اپنی بے عزتی نہیں بھولوں گا.